بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا ایک سوال ہے کہ عائشہ اکرم کے اس اقدام کے بعد، یہ جو اس نے گھٹیا حرکت کی ہے، اس کے بعد خواتین پہ کون اعتبار کرے گا؟ پہلے بھی خواتین کو اپنی بات منوانے کے لیے رونا پڑتا ہے، پہلے بھی اس معاشرے میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے بڑی تگودو کرنی پڑتی ہے۔ اوپر سے اب عائشہ اکرم نے یہ کھیل کھیل دیا تو اس نے تو پاکستانی خواتین کو بدنام کر دیا، کیونکہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس ٹائم یہ بہت کہا جا رہا تھا کہ اب خواتین ڈر گئی ہیں، اب خواتین کیسے باہر نکلے، مردوں کا کوئی اعتبار نہیں رہ گیا، کیونکہ اس ٹائم پہلا ہی سوال مردوں پہ اٹھ رہا تھا کہ 400 مردوں نے عورت کو ذلیل کیا۔ لیکن اب یہ عائشہ خود کہہ رہی ہے، خود مان رہی ہے کہ یہ سب کچھ پری پلان تھا۔ تو عائشہ اکرم کے اس بیان کے بعد بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اب خواتین کا کیا اعتبار ہے۔ ہم مردوں کو بلیم کرتے ہیں کہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو خواتین کا اب کیا اعتبار ہے۔ تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی، جیسے فرق ہوتا ہے اچھے مردوں میں اور برے مردوں میں، اسی طرح ہمیں خواتین میں بھی فرق رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کی خواتین اس طرح مینار پاکستان پہ جا کے جس طرح سے عائشہ اکرم نے بے حیائی کی ہے، اس طرح سے بے حیائی نہیں کرتی، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ جب پہلی دفعہ یہ خبر آئی تھی تو پہلا ری ایکشن ہی یہی بنتا تھا، سب نے یہی ری ایکشن دیا تھا۔ اس ٹائم سب نے مردوں کو ہی غلط کہا تھا، کیونکہ یہ ایک خوفناک واقعہ سامنے آیا تھا کہ 300-400 مرد ایک لڑکی کو ہراساں کرنے لگ گئے، اور پھر اوپر سے ویڈیو سامنے آ گئی، اور وہ جو ویڈیو دیکھ کے دل دہل رہا تھا، اس ٹائم تو سب نے ایسا ہی ری ایکشن دینا تھا۔ لیکن اب اس واقعے سے اور کچھ ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہماری خواتین ایسی نہیں ہے، ہمیں خواتین میں تفریق کرنی چاہیے۔ سب خواتین ایک جیسی نہیں ہے، لیکن ہماری خواتین ایسی بالکل نہیں ہے جیسی عائشہ اکرم ہے۔ اور اس سارے معاملے میں آپ کو بتاؤں، ایک ایشو بے روزگاری بھی ہے۔ جب ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہو جائیں گے اور بے روزگاری زیادہ ہو جائے گی، جابس کم ہو جائیں گی، تو یہ ایشوز سامنے آئیں گے۔ لوگ اسپیشلی لڑکیاں جو ہیں اپنے آپ کو شارٹ کٹس کی طرف جائیں گی، اپنے آپ کو بہت جلدی مشہور کرنے کے لیے، اپنے فالوورز زیادہ بڑھانے کے لیے، اسپیشلی یہ ٹک ٹاکرز ایسی حرکتیں کرتی ہیں تاکہ ان کو فیم بھی زیادہ سے زیادہ ملے، اور فیم کے ساتھ پیسے بھی زیادہ سے زیادہ ملے، جس سے یہ اپنے گھر والوں کا گزر بسر کر سکیں۔ کیونکہ جب بے روزگاری ہوتی ہے تو عموماً یہ جو مرد ہوتے ہیں یہ گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی بہنوں کو ایسے کاموں کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایشو پوری دنیا کا ہے، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ عموماً باپ اور بھائی جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں گھر پہ، اپنی بہن بیٹی کو بھیج دیتے ہیں اور اس طرح کی ان کی گھٹیا کمائی کھاتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا پاکستان بہت صاف ستھرا ہے۔ بہت کم، کوئی اکا دکا کیسز ایسے ہوں گے جن میں ایسے کرتے ہوں گے، لیکن 22 کروڑ عوام میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن میں غیرت ہے، جو اپنی بہن بیٹیوں کو اس طرح سے باہر نہیں نکالتے۔ اور یہ لڑکی اور اس کے ساتھ ملے ہوئے جو لڑکے ہیں، یہ انہیں اکا دکا بے غیرت لوگوں میں سے کچھ بے غیرت لوگ ہیں، ادروائز ہمارا معاشرہ ان جیسا بے غیرت نہیں ہے۔ اور اب بہت ضروری ہے کہ اس لڑکی عائشہ اکرم کے تو ساتھی گرفتار ہیں، اس لڑکی عائشہ کے ساتھیوں کے ساتھ اس لڑکی عائشہ کو بھی گرفتار کیا جائے، تاکہ اس لڑکی کو بھی نشان عبرت بنایا جائے اور لوگوں کے سامنے مثال قائم کی جائے کہ شارٹ کٹس میں زندگی نہیں ہے، شارٹ کٹس میں صرف بے حیائی ہے، کامیابی نہیں ہے۔ اور سم ٹائمز آپ کی یہ شارٹ کٹس صرف آپ کی بدنامی کا باعث نہیں بنتے، بلکہ آپ کی وجہ سے پورے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، پاکستانی مرد دنیا کے مردوں سے بہت اچھے مرد ہیں، سویلائزڈ مرد ہیں۔ انہوں نے جب یہ عائشہ اکرم کا پرابلم کیس ہوا تو بہت سے لوگ اس سے بچا بھی رہے تھے، اسی کے اپنے ساتھ ہی اس کو نوچ رہے تھے، زیادہ تر باقی زیادہ تر لوگ اسے بچا رہے تھے۔ اور اگر ہم باہر کے ممالک کو دیکھ لیں، اسپیشلی یورپین کنٹریز کو، تو وہاں پر لاء ہے، وہاں پر قانون ہے، جس کی وجہ سے کچھ حد تک مرد اس طرح سے نہیں ہے، ادروائز وہاں پر بہت زیادہ بھیڑیے بستے ہیں۔ نیو یارک میں بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر آپ رات 10 بجے کے بعد باہر نہیں جا سکتے، لیکن اسلام آباد، لاہور، پشاور وغیرہ آپ رات 10 بجے کے بعد جا سکتے ہیں باہر، کسی کی جرات نہیں ہے کہ آپ کو ٹچ کرے۔ اب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عائشہ اکرم حلفاً کہہ رہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب حلفاً تو یہاں پہ بہت کچھ چلتا ہے، اب عدالتوں میں بھی آپ دیکھیں لوگ حلفاً کہہ رہے ہوتے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، حلفاً تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ عائشہ اکرم ایک جھوٹی لڑکی ہے، اس نے جھوٹا پروپاگنڈا کریٹ کیا ہے، اور اس نے
اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی ہے۔ وکٹم یہ نہیں ہے، وکٹم ہمارا ملک پاکستان ہے، یہ ایکیوزڈ ہے، اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ اینی ویز اب آپ کو پتہ ہے کہ ریمبو اور اس کے کچھ ساتھی اس گریٹر اقبال پارک کیس میں گرفتار ہیں، تو پولیس نے ان کا جسمانی ریمانڈ ختم ہو گیا تھا، تو پولیس نے ان کو لاہور کی مقامی عدالت میں دوبارہ پیش کیا، تو عدالت نے ان کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی۔ ملزمان کے وکلاء نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت تو کی، لیکن عدالت نے پھر بھی توثیق کر دی۔ ملزمان کے وکلاء کا کہنا تھا کہ جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے وہ خاتون کو بچا رہے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عائشہ اکرم کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے جس میں وہ رقم کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وکلاء نے یہ بھی کہا کہ ملزمان سے ہمیں ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، کیا ملزمان بھارتی جاسوس کلبھوشن ہے؟ دوسری جانب سرکاری وکیل نے کہا کہ ابھی ملزمان سے تفتیش جاری ہے، صرف 4 روز کا ریمانڈ ہوا ہے اور مزید تحقیقات ہونا باقی ہیں۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد تمام ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کی اور آئندہ سماعت پر پولیس سے تفتیشی رپورٹ طلب کر لی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ملزمان گرفتار ہیں ان کے گھر والے آئے ہوئے تھے پیشی پر، اور وہ کمرہ عدالت کے باہر ٹھہرے تھے، تو یہ ملزمان جو ہیں اپنے گھر والوں کو دیکھ کر رو پڑے، اور ریمبو کے ساتھ جو اور ساتھی ملزمان گرفتار ہیں ان ساتھی ملزمان کے رشتہ داروں نے کمرہ عدالت کے باہر ٹک ٹاکر عائشہ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا اور کہا کہ سارے بچے بے قصور ہیں۔ ملزمان کے رشتہ داروں نے کمرہ عدالت کے باہر احتجاج کرتے ہوئے جج صاحب انصاف دو کے نعرے لگائے، جس کے بعد کمرہ عدالت بند کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ملزمان کے رشتہ دار عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے۔ اینی ویز میں آخر میں یہی کہوں گی کہ ٹک ٹاکر عائشہ بھی قصوروار ہے، اسے بھی گرفتار کرنا چاہیے، اسے بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ میری ویڈیو یہیں تک تھی، اب جانے سے پہلے ایک حدیث۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برا کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔